بہت شکریہ عادل. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ ہی الیکشن جب بھی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل جو ہے وہ جو ہار جاتا ہے وہ نکال کے لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الیکشن اچھے نہیں ہوئے. جو جیت جاتا ہے اس کو الیکشن ٹھیک لگتے ہیں، باقی والوں کو الیکشن اچھے نہیں لگتے. لیکن جو 2018 میں ہوا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائپ کی چیز تھی جس کے اوپر کھل کر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کھیلا گیا، جس کے اندر ہمارے ٹکٹ واپس کرانے ہوں اور جو نئی پارٹیاں بنانی ہوں، نئے محاذ جو ہے وہ کریٹ کرنے ہوں. آج تو سیاسی پارٹیاں خود بات چیت کر رہی ہیں. آج کوئی ان کو فیسیلیٹیٹر نہیں ہے جو زبردستی جو ہے فون کر کے کہے گا کہ خبردار کوئی ماڈل ٹاؤن گیا سیدھے بنی گالا جاؤ. اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی پنجاب اسمبلی میں 25 جو ہے جولائی کو ہماری 9 نشستیں زیادہ تھیں پنجاب اسمبلی میں، اور ہمارا حق تھا کہ ہمیں حکومت بنانے جو ہے وہ ملتا، لیکن وہ حق ہم سے چھین لیا گیا. اب جو پولیٹیکل پارٹیز رن میں جن کو شاید رن نظر نہیں آ رہا. محمد صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر الیکشن میں یہ آ گئی عظمت صاحبہ. جی عظمت صاحبہ کمپلیٹ کر لیجیے گا آپ. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اب جو ہے وہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ اپنی جو کارکردگی ہوگی، اب اگر کسی کے پاس عظمت صاحب اس میں پرابلم یہ ہے نا، اگر صرف پی ٹی آئی بنا رہی ہوتی تو آپ کہتے کہ ہمارے بدترین مخالف ہیں، ہم ان کے بدترین مخالف ہیں. اب تو پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی ہے، آپ کے اتحادی بھی ماضی کے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو تو آپ نے منانا ہوگا نا. وہ بلاول صاحب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ حکومت کے اتحادی تھے نا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اکٹھے مل کے الیکشن لڑیں گے یا ہمارا کوئی سیاسی میں اس بیان پہ کہہ رہا ہوں، امپریشن پہ. جی بالکل. اور گزارش یہ ہے کہ اب اگر کینڈیڈیٹس پورے نہیں مل رہے، یا اگر جو ہے وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو ان کی خواہش تھی کہ شاید پی ٹی آئی کو چھوڑ کر الیکٹیبلز جو ہیں وہ ان کی طرف جائیں گے، اگر وہ نہیں جا رہے اور تحریک استحکام پارٹی میں چلے، اور اگر جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو جمہوریت کی ایک اس کو خوش وقتی کہنی چاہیے نا کہ ایک ہی پارٹی کو جو 15 سال سے وہاں حکومت میں ہے، آخر اس کی کوئی اپوزیشن تو ہونی چاہیے نا. اپوزیشن کو دیکھ کے اتنا خوف کیوں آ رہا ہے؟ اپوزیشن کو دیکھ کے جو ہے وہ تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو سندھ کا دھڑکا لگا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کو اب پتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ ٹیگ کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ ہر ایک فضا بنائی جا رہی ہے اگلے آنے والی تقریریں کرنے کے لیے، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو ہے وہ شاید اس کو مزید پولیٹیسائز کرنے کے لیے. سو یہ میری گزارش یہ ہے کہ سیاسی موو کرنا، ہم اپنی بیس کے اوپر لڑ رہے ہیں نا جی. ہم خود اپنا ہوم ورک کر کے ایک ایک سیٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ویک کینڈیڈیٹ ہے، یہاں پہ ہمیں دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے لینا چاہیے. یہاں ہم کئی سیٹوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیاسی اتحاد سوٹ کرتا ہے، ہمیں وہ کر لینا چاہیے. تو یہ تو ہر پارٹی کا حق ہے، سب کو کرنا چاہیے. آجا میں آتا ہوں ذرا، کیونکہ ابھی ایک جو کمیٹی بنائی ہے، کیا وہ امپریشن کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے کام کرے گی؟ ذرا اس پر بات کروں گا، لیکن ذرا ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے لے لوں پھر عامر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب مینٹلی آپ لوگ کیا لاسٹ ہو چکے، مطلب ڈیفیٹ فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب لاڈلے بن چکے ہیں، اور انہوں نے تو ظاہر ہے ہم نے 18 میں دیکھا کہ جو لاڈلے بنے وزیر اعظم بھی بن گئے، تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور ڈیفیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں. یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا دن کا بھولا جب رات کو واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. تو یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار 1981-85، اس جنرل ضیاء الحق کی جس کو چیف جسٹس آف پاکستان صدر ماننے سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو وہ صدر ہے ہی نہیں، یہ ان کی پیداوار ہے. اچھا پھر 1990 میں اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیا. اس کے بعد جو اس وقت کے ISI کے چیف تھے اور وہ جو آرمی چیف تھے، انہوں نے بیانات دیے کہ انہوں نے ان کو فنڈنگ دی. اس زمانے میں ان کے ممبران کے اکاؤنٹ سے پتہ نہیں کسی کے 6 کروڑ کسی کے 4 کروڑ نکل کے آ رہے تھے، کسی کو پتا. پھر 1996-7 میں اگین ان کو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا. 2008 میں جس میں سب لوگوں نے یہ ایگری کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پی ٹی آئی نے، جماعت اسلامی وغیرہ نے، کہ ہم لوگ ایک عامر کے انڈر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، جس پہ اوبویسلی چونکہ یہ انہی کی وہ کہتے ہیں نا اولادوں میں سے تھے، تو ان لوگوں نے پھر آخر میں یہ واپس ہٹ گئے. 2013 میں آر او کے الیکشن وہ کیا تھا. تو دیکھیں مین پوائنٹ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ سرپرائزڈ کہ جس طریقے سے یہ لوگ
ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے واپس آنا ہے، کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ میں ان کے پاس کوئی ان کا وہ نہیں ہے، یہ کیا کہہ سکتے ہیں ووٹ بینک نہیں ہے. اور یہ لوگ بالکل اس وقت جو ان کے سینٹر تھا، جو لاہور جو ان کا گڑھ تھا، وہ بھی ان کے نیچے سے کھسک جا چکا ہے. اچھا، دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ اب جب آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کی طاقت استعمال کرنا شروع کرتے تھے. میں الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کے بعد کے الائنسز جو ہوتے ہیں فار دا سیک آف گورنمنٹ، اگر آپ کو میجورٹی نہیں ملتی تو آپ ایک دو کو ساتھ ملا لیتے ہوتے ہیں، وہ اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن الیکشن سے پہلے جب آپ لوگ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مل کے لڑیں گے، ہم لوگ یہ کریں گے، دیٹ شوز یور ویکنیس کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے. آپ ایک ویک پوزیشن سے جا رہے ہیں اور اس لحاظ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا یہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں نے جو سب سے گندی سیاست جو تھی نا، جو رشوت کی سیاست، جو چھانگا مانگا کی سیاست، جو مری کی سیاست تھی، وہ ان لوگوں نے سٹارٹ کی تھی 1980s آنورڈز. اس کے بعد سے آج تک اس ملک کے اندر جو سیاست کی مٹی پلیت ہوئی ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کی طرف سے تھی. رائٹ. عامر صاحب، یہ کوئی ہے امیج والا مسئلہ، یہ جو لاڈلا ہونے کا الزام پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی لگا رہی ہے، اور کوئی کمیٹی اس طرح کی بنی ہے؟ آپ کی کیا خبریں ہیں کہ کوئی اس پر کام کر رہی ہے امیج بلڈنگ پہ؟ یہ کیا آپ کے پاس خبر؟ دیکھیں، یہ جنہوں نے خبر دی ہے وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. نواز شریف کو کسی اس طرح کی یہ لوگ امیج بلڈنگ نہیں کر کے دے سکتے. نواز شریف تو آیا ہی ان لوگوں کو جتوانے کے لیے. کون لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ جو آپ 30 رکنی کمیٹی ہے جس کی بات کر رہے ہیں، منشور کمیٹی، یہ نواز شریف کا امیج نہیں بنا سکتی. نہ ان کے ذمہ یہ کام ہے. ان کے ذمہ کام ہے کہ لکھا پڑا کام کہ منشور کیا ہوگا، آپ لوگوں کو کیا الیکشن کمپین میں بتانے جا رہے ہیں. اور یہ امپریشن والا مسئلہ کیسے؟ نہیں، امپریشن دیکھیں، امپریشن کا میرے حساب کتاب میں آپ پنجاب کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. سندھ، کے پی، بلوچستان، سب جگہوں پہ ایک تاثر کی بنیاد پہ کام چلتا ہے. تاثر کیا بنایا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. ابھی وہ لندن سے نہیں چلے تھے، تو یہ تاثر یہاں پہ ان دو پارٹیوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا. باقی ہلکی پھلکی ٹریفک جو ہے نا دائیں بائیں سے بھی آتی رہی، لیکن ان کے لینڈنگ سے پہلے وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم ان کے جو حریف بننے جا رہے تھے، اور پیپلز پی ٹی آئی تو حریف ہے ہی، ان لوگوں کی طرف سے. تو یہ مینٹل ڈیفیٹ دے دی انہوں نے اپنے مخالفین کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ سمجھ گئے کہ اب انہوں نے بننا ہے تو یہ. پھر انہوں نے جو جلسہ کیا جس کے اوپر ساروں کی تھی کہ جی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، اور ہم اور آپ یہاں پہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی تمام سیاست کا آنے والی دار و مدار ہوگا کہ لاہور کا جلسہ کیسا ہوگا، لوگ ہوں گے اور وہ چارج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب کل نواز شریف کوئٹہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 28 لوگ سابق وزرائے اعلیٰ، سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، وہ شامل ہونے جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر. اور جو باقی بچیں گے ان میں سے کچھ تو پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے ہیں. وہ ثناء اللہ ظہری، سردار ثناء اللہ ظہری، جو برداشت نہیں کر سکے تھے ذرا سا پریشر کہ ان کے ایم پی ایز ایک خاص علاقے میں لے جائے گئے تھے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے طور پہ ان کو روک نہیں سکے تھے. یہ اتنے بہادر تھے شاہد خاقان صاحب بھی کہ ان کو ثاقب نثار نے کہا نیب لا نہیں بدلنا، تو انہوں نے وہ نہیں بدلا. اپنا وزیر اعلیٰ بچانے گئے تھے تو اس نے کہا نہیں، میں تو ریزائن کروں گا، میری اوقات نہیں ہے کسی اس مقابلے کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کون وہاں پہ یہ کام کر رہا تھا. تو وہ جو آدھے بی اے پی کے واپس ہو رہے ہیں، باقی پارٹیوں کے آ رہے ہیں، اور کچھ جا رہے ہیں بی اے پی میں. جو بی پی اے میں رہ جائیں گے وہ الائنس اناؤنس کریں گے. بلوچستان میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گرائی تھی، اب وہ لوگ واپس اور نہیں، ان میں سے جو بچ جائیں گے وہ الائنس کرنے آ رہے ہیں، جس میں جان جمالی، خالد مکسی، یہ جو ابھی تادی بھی تھے اس گورنمنٹ میں بی اے پی کے، جو پی ٹی آئی سے چھوڑ کے وہ تو آ رہے ہیں نا نون میں. یہ جان جمالی وغیرہ رہیں گے بی اے پی میں، خالد مکسی، لیکن یہ الائنس کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب بلوچستان اور سندھ میں ان کے ہو گیا. مطلب وہ یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ ہم وفاقی پارٹی ہیں، ہمیں کٹ ٹو سائز کیا گیا تھا جو آج پی ٹی آئی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے.